الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الدنيا والآخرة وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم میرے ساتھ موجود ہیں مانور خالد السلام علیکم مانور کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام میں ٹھیک آپ بتائیے بالکل جی ٹھیک ٹھاک آج ہم 5ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع کی بہت اہمیت ہے ہماری زندگی میں آج ہم بات کریں گے خواتین کے حقوق پہ اسلام میں خواتین کا کیا درجہ ہے اسلام میں خواتین کا یہ درجہ ہے کہ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیتی ہے جب بیوی بنتی ہے تو اپنے خاوند کا آدھا دین مکمل کروا دیتی ہے اور جب ماں کے درجے پہ فائز ہوتی ہے تو جنت کو اس کے قدموں تلے رکھ دیا جاتا ہے یہ ہے ہمارے پیارے دین میں عورت کا مقام اسلام میں اس کی کیا فضیلت ہے آج ہم اپنی ٹرانسمیشن میں جانیں گے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر اسلامک اسکالر ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہماری دوسری مہمان ڈاکٹر ہنا انیس نیوٹریشنسٹ ہیں السلام علیکم ہنا آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن بھائی السلام علیکم محسن بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ موضوع کی شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر زنیرہ آپ سے جاننا چاہوں گا اسلام میں عورتوں کا ایک بہت اونچا مقام ہے کیا آج کے دور میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے اب میں خود خاتون ہوں تو مجھے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے بات یہ کہ ہمیشہ سے ہر دور میں چاہے وہ آج کا معاشرہ ہے یا پہلے کا معاشرہ ہے خواتین کا وہ مقام کسی بھی یعنی میں اسلام کی بھی بات نہ کروں کسی بھی معاشرے میں
خواتین ایک مظلوم طبقہ رہی ہیں اور ہر دور میں ایک دوسری ایکسٹریم بھی پیدا ہو گئی کہ جہاں کبھی اس کو اتنا زیادہ دیوی دیوتا کے درجے پر پہنچا دیا گیا. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر میں مسلمانوں کی حالت دیکھتی ہوں تو دو مجھے سائڈز نظر آتی ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک جو اللہ کا وہ کلام ہے جو رہتی دنیا تک کا منشور ہے, ہدایت ہے, اور میرے نبی کی سیرت طیبہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, تو یقینی طور پر خواتین کا رتبہ, درجہ, مقام بے حد بلند ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زیادہ رعایت دی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا مقام مرد سے بلند کر دیا, میں نے کہا رعایتیں ان کو زیادہ دی گئیں, رسپیکٹ کرنے کا اور ان کے جو حقوق تھے وہ زیادہ رکھ دیے گئے. مگر جب میں دوسری طرف پریکٹسنگ مسلم کو دیکھتی ہوں, اب وہ بالکل اپوزٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, دین اسلام اصل میں کیا ہے اور پریکٹس کیا ہو رہی ہے. اس کا جو نتیجہ ہمارے سامنے آیا کہ وہ سپریس ہوتے ہوتے دبتے دبتے خواتین بغاوت کے فیس پر بھی چلی گئیں. اب وہ آزادی کے اور حقوق کے نام پر ایسی ایسی شرمناک حرکتیں ہونے لگیں, باتیں ہونے لگیں کہ اصل مقصد جو تھا, خاتون کو جو عزت, جو ڈگنیٹی, جو اہمیت دی گئی تھی, دونوں طرف سے اس کا کہنا چاہیے استحصال کیا گیا. شریعت نے جو حق دیا تھا اس کو چھپا کر آپ اس سے بہت زیادہ بیونڈ چلے گئے کہ کچھ اور ہی مطالبات کر دیے, اور جو ریئلی اس کا حق تھا وہ اس کو بہرحال نہیں دیا گیا. تو ہمیں آئی تھنک کہ ایز اے مسلم ہمیں یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ہر شخص کا جتنا رول ہے نہ وہ مطلب. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ادھر جو میں نے آپ کی بات سنی, میں بالکل اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ کہیں بہت زیادہ نیگیٹو ہمیں دکھ رہا ہے اور کہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی بھی ہو رہی ہے. اس کے ریزنز آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہیں؟ کیا مرد کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ جو عورت ہے وہ مجھ سے نیچے ہے؟ کیا یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے؟ دیکھیے, اور کتنا پرسنٹ ہے؟ ٹھیک ہے, اگر تو میں بہت ہی پیچھے چلی جاؤں تو اگر میں بہت ہی پیچھے چلی جاؤں گی, جب اسلامی معاشرہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام نہیں ہوئی تھی, تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ خواتین سے لوگ ڈر گئے. آئی مین کچھ ان میں ایسی زیادہ اسٹرانگ تھیں کہ وہ ڈر گئے کہ یہ عورت ہو کر ہم پر کہیں رول نہ کر دے یا ہمیں کہیں دبا نہ دیا جائے. تو ہر معاشرے میں, یعنی آج ہم ایز اے مسلم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں نہیں, ہمارا تو معاشرہ پھر بہت اچھا رہا. ہر مذہب میں کسی کے میں نام لیے بغیر بھی آپ کو بتاؤں, ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, تھاؤزنز آف لیڈیز برنڈ کہ یہ جی عورت جلا دو, ختم کر دو, مار دو, زندہ بڑی. یعنی عرب میں تو کہتے ہیں نا بچی کو پیدا ہوتے دفن کیا جاتا تھا, وہاں تو جوان عورتوں کو دین کے نام پر سیکریفائز کر دیا جاتا تھا. یہ شاید خوف تھا. اب انہوں نے دوسری اسٹریٹجی پہ وہ چلے گئے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کم ہے, کم کم کم. جیسے اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ہم, یہ ہماری سائیکالوجی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنے سے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا کریں, تو ہم اس کو یہ جتانے لگتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو یا نتھنگ. تو یہ دوسری ایکسٹریم ہو گئی. اور اب ہمارے ہاں تربیت یہ ہو رہی ہے کہ کم تر ہے. یہ کم تر والا کانسیپٹ اسلام کا بالکل جی. اگر ہم اسلام کی بات کریں, اپنے مذہب کی بات کریں, تو عورتوں کے حقوق ظاہر کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور یہ بات سوچنا کہ جی عورت کمتر ہے, کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, یہ کسی نے ایسے ہی نہیں کہا. کیونکہ جو ماں کی تربیت ہوتی ہے, ہم سب اگر اپنی ماں کی طرف دیکھیں تو ہمارے اندر ایک بہت اہم رول آپ کو نظر آئے گا. اگر ماں کی تربیت اچھی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی آگے جا کے ہماری ماں کا ہمیں اسکول لے کے جانا, ہمارے لیے اتنی محنتیں کرنا, وہ ایک عورت ہی ہے. اس پہ اور بھی بہت سے پوائنٹ ہیں, ہم اس پہ بات کریں گے. محسن بھائی آپ کی جانب آؤں گا, کیا اسلام میں عورت اور مردوں کے حقوق برابر ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وعاشرہن بالمعروف آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سوال جو آپ کا یہ کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر, یہاں ہم برابر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے جو عورت کے حقوق بیان فرمائے کیا وہ عورت کے فائدے مند ہیں, یا مرد کے جو حقوق ہیں وہ مرد کے لیے کس طرح کے حکم میں آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسلامی معاشرے کی. تو اسلامی معاشرے کو اگر آپ دیکھیں 14 سال پہلے چلے جائیں, جس گھر میں لڑکی پیدا ہو اسے نحوست کہا جاتا تھا. بالکل. لڑکی کو بوسیدہ, گھر میں بوسیدہ ایک ٹکڑا سمجھا جاتا تھا. میرے نبی نے کیا فرمایا, جب لڑکی پیدا ہوئی ان کے لیے نحوست تھی, میرے نبی نے رحمت بنا دیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, لڑکی پیدا ہوئی ان لوگوں کے لیے بوسیدہ ٹکڑا تھی, میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. بات کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے ہر مقام پہ عورت کو ایک مقام ہی دیا ہے. اگر آپ دیکھا جائے
اگر آپ کہتے ہیں کہ حقوق کی بات کر رہے ہیں تو اگر بات کرتے ہیں حقوق کی، کس چیز میں حقوق نہیں دیا؟ علم جہاں مرد کو کہا کہ مرد حاصل کرے، وہاں عورت کو بھی فرمایا کہ عورت کے لیے بھی فرض ہے۔ جب نکاح کی بات آئی، جہاں مرد کی مرضی ہے، اگر عورت کی مرضی نہیں، نکاح باطل، نکاح صحیح نہیں ہوتا۔ اس کا مراد یہ کہ نکاح بھی تب جائز ہو جب عورت کی مرضی ہے۔ اس طرح آپ آجئے وراثت پہ، جہاں مرد کا مال، یعنی حکم کیا ہے کہ عورت جو کمائے اس میں مرد کا یعنی کام مال جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ مراد یہ کہ عورت کماتی ہے، ویسے تو حکم یہی ہے کہ نان نفقہ جو بھی ہوگا وہ مرد کی ذمہ داری ہے، بالکل، کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ مرد کا اللہ کے دے گا۔ لیکن اگر عورت کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، تو اس مال میں شوہر کا حق نہیں ہے کہ وہ اس سے بغیر پوچھے اجازت لے لے، جب تک کہ خود عورت اجازت نہ دے دے۔ تو اسی طریقے سے وراثت کے اگر مرد کا آتا ہے تو عورت چاہے نہ چاہے پھر بھی اس میں اس کا حق ہے۔ تو کہاں نہیں ہے حق؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، اللہ کے نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ کیوں پیش آؤ؟ اب آپ اس کیٹیگری کو اگر آپ دیکھیں، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، کل ایک بھی سوال بھی ہوتا ہے کہ بھئی خواتین اگر کام کریں اور شوہر کی بات ہو رہی تھی، اسی پر میں بات کروں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح بتا دیا کہ تمہارا شوہر جو ہے یا تمہارا مرد جو ہے وہ تمہارے نان نفقے، تمہارے خرچ کا، تمہارے کپڑوں کا ذمہ دار ہے۔ لیکن یاد رکھو جب تمہارے پاس کوئی مال ہے، جب تک وہ تم سے اجازت نہ لے تم اس کو نہیں دے سکتے، یعنی کہ وہ تم سے بغیر اجازت کے وہ مال خرچ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال ایسی ملتی ہے، ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، حضور کی وحی نازل نہیں ہوئی، ابھی نبوت کا حضور نے اعلان نہیں فرمایا، حضور مکے سے باہر نکلے، واپس آئے تو بڑے رنجیدہ تھے، حضور کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ ام المومنین یعنی پہلی ہماری ماں، آپ نے اٹھا کر فرمایا آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے جب مکے سے باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے غریب ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہے، پینا نہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس مال نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا پریشان نہیں ہو، آپ عرب کے سرداروں کو جمع کریں۔ حضرت خدیجہ کبریٰ بہت بڑی تاجر تھیں، آپ کا مال جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کر تجارت یعنی بیچا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول جب واپس آئے نا تو اشرفیوں کا انبار لگا تھا، اور پھر خدیجہ کبریٰ نے فرمایا کہ میں اجازت ہوں یہ سارا مال اب آپ کے حوالے۔ سبحان اللہ، بالکل جی۔ آپ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں جو عورت کا مقام ہے اسے دیکھ کر شاید ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا اب وہ مقام پورا کر پا رہے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر زنیرہ نے کہا تھا کہ کہیں پر ہمیں نیگیٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔